السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹڈی کیا تھا میجر فیلڈس آف بائیولوجی کے کچھ پارٹس۔ فار ایگزامپل ہم نے اسٹڈی کیا تھا زوالوجی، فزیالوجی، مارفالوجی۔ مارفالوجی کی دو ٹائپس کو اسٹڈی کیا۔ مارفالوجی کی دو ٹائپس انٹرنل مارفالوجی، ایکسٹرنل مارفالوجی۔ پھر ہم نے ایکواٹک بائیولوجی کو اسٹڈی کیا، ٹائپس آف ایکواٹک بائیولوجی کو اسٹڈی کیا، فریش واٹر بائیولوجی اینڈ میرین واٹر بائیولوجی۔ اس کے بعد ہم نے اینڈ کیا تھا ہیومن بائیولوجی کو۔ آج ہم میجر فیلڈس آف بائیولوجی کے نیکسٹ پارٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ دس از اباؤٹ ایوولوشن۔ واٹ از میٹ بائی ایوولوشن؟ یہ جو ورڈ ہے اٹ از ڈیرائیو فرام دا ورڈ ایوالو۔ تو ایوالو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، نکلنا کہ ایک آرگنزم کا دوسرے آرگنزم میں سے نکلنا۔ فار ایگزامپل یوکیریوٹس ایوالو فرام پروکیریوٹس۔ تو یہ پروسیس تب سے ہو رہے ہیں جب سے زمین مرز وجود میں آئی ہے۔ ایوولوشن ہوتی ہے ایک سپیشی کی، پرانی سپیشی کی، اور اس پرانی سپیشی سے ایک نیو سپیشی بن جاتی ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں ایوولوشن کا۔ یہ سلو چینجز ہوتی ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اٹ از دا پروسیس۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے بائی وچ ڈفرینٹ کائنڈ آف آرگنزمز آر تھاٹ، جس میں مختلف قسم کی آرگنزمز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے ٹو ہیو ڈیولپڈ فرام ارلیئر ونس، کہ وہ اپنے انسیسٹر سے ڈیولپڈ ہوئی ہیں۔ اب ڈیورنگ دا ہسٹری آف ارتھ، جب سے ارتھ وجود میں آئی ہے، مرز وجود میں آئی ہے، تو یہ ایوولوشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں اولڈ سپیشیز چینج ہو کر نیو سپیشیز کی فارمیشن کرتی ہیں، اور یہ سلو چینجز ہوتی ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ایوولوشن۔ اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے یوکیریوٹس ایوالو فرام دا پروکیریوٹس۔ نیکسٹ ٹائم جینیٹکس۔ جینیٹکس ورڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے جینس کو۔ اب یہ جینس ہمیں دو طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ کون کون سی؟ فار ایگزامپل یہ ہمیں جین کریکٹر کے بارے میں، جینیٹکس ہمیں جین کریکٹر کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے۔ کریکٹر کیا ہوتے ہیں؟ کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جین کی ٹرانسمیشن کہاں سے ہوتی ہے۔ جین بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا بیسک یونٹ آف انہیریٹنس وچ ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دا آف اسپرنگ۔ اب یہ وہ کریکٹرز ہیں کہ جین کون سا بیٹی کے اندر کون سا جین ٹرانسفر ہو رہا ہے، ڈاٹر کے اندر، اور کون سے جینز ہیں جو سن کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں فرام دا پیرنٹس۔ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر فادر کا سکن کلر بلیک ہے تو ایسا پاسبل ہے اس کا بیٹی ہو یا بیٹی ہو، اس کے وہ جین ٹرانسفر ہوں گے اور بیٹے کے اندر بھی یا بیٹی کے اندر بھی سکن کلر کینسر بلیک ہو سکتا ہے۔ اگر پیرنٹس کی آئی کلر گرین ہے تو ایسا پاسبل ہے اس کی جو آف سپرنگ ہو اس کے اندر جو آئیز پریزنٹ ہوں گی وہ بھی گرین کلر کی ہوں گی۔ تو یہ کون ریپرزینٹ کرے؟ جینیٹکس کو۔ نیکسٹ یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ ٹرانسمیشن، میکینزم آف ٹرانسمیشن، کہ یہ پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن۔ اب ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ اٹ از دا برانچ آف بائیولوجی وچ ڈیلز ود ہیریڈیٹی انفارمیشن۔ ہیریڈیٹی انفارمیشن کون سی ہوتی ہے؟ جینس کی انفارمیشن کو، وچ ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دا آف اسپرنگ، اینڈ میکینزم آف ہیریڈیٹی، اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ہیریڈیٹی کا، اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے، جو ہم بتا چکے ہیں فرام پیرنٹس ٹو دا آف اسپرنگ ہوتی ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس برانچ آ رہی ہے زو جیوگرافی۔ زو جیوگرافی از اے کمبینیشن آف 3 words. Number 1 is called zoo, which means animals. And geo mean earth, زمین کو کہتے ہیں، اور گرافی کہتے ہیں لائن لگانا کسی پیپر کے اوپر یا میپس، نقشہ بنانا۔ تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ارتھ کا وہ پارٹ جس کے اندر کوئی اسپیسیفک ٹائپ کا آرگنزم پریزنٹ ہو، اس ڈسٹریبیوشن کو ہم نام دیتے ہیں زو جیوگرافی۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی اسپیسیفک ایریا میں خاص قسم کے آرگنزم پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ہر علاقے میں ہر ٹائپ کے آرگنزم پریزنٹ نہیں ہو سکتے۔ فار ایگزامپل مارخور، اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہلی ایریاز میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اگر اس کو صحرائی علاقے میں لایا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ لائک اندر ایگزامپل کیمل ہے، یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے؟ صحرائی علاقے، ڈیزرٹس پلیسز میں پریزنٹ ہوتا ہے۔
دوسری جگہ پہ پریزنٹ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کسی خاص آرگنیزم کو، اس کو کسی ایک اسپیسیفک ریجن میں اس کا پریزنس ہونا اور وہاں کا ایریا اس کے لیے سوٹیبل ہو، اس کے سروائیول کے لیے، اس کی اڈاپٹیشن کے لیے، ہم اس کو نام دیتے ہیں زو جیوگرافی. اور ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اٹ از دا بایولوجیکل اسٹڈی آف جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن، جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن آف اینیملز آن ارتھ، کہ کون سا آرگنیزم کس حصے میں، ارتھ کے کس حصے میں پریزنٹ ہے. اب اس کو اتنا ہی ہم اسٹڈی نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی کازز کہتے ہیں کہ وہ آرگنیزم کسی اسپیسیفک ایریا میں پریزنٹ ہے تو وہ کیوں پریزنٹ ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں مارخور ہلی ایریاز میں پریزنٹ ہے، وہ کیوں پریزنٹ ہے؟ کیونکہ اس کا جو انوائرنمنٹ ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کی باڈی کے لیے وہ سوٹیبل ہے، اس لیے وہ ہلی ایریاز میں پریزنٹ ہے. اینڈ ایفیکٹ، اور اس انوائرنمنٹ کا اس آرگنیزم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے کہ وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، آف سچ ڈسٹریبیوشن، اس ڈسٹریبیوشن میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دس پروسیس از کالڈ زو جیوگرافی. نیکسٹ ہمارے پاس جو برانچ آ رہی ہے، دس از کالڈ ٹیکزونومی. ٹیکزونومی از آلسو اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز. نمبر 1 ٹیکزا، ٹیکزا کہتے ہیں کیٹاگری کو، کیٹاگرائز یا کیٹاگری، اور نومی کہتے ہیں ارینجمنٹ کو. ہم ارینج کرتے ہیں آرگنیزمس کو ڈفرینٹ کیٹیگری میں آن دا بیسس آف دیئر کریکٹرز. ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اٹ از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن، ہم کسی آرگنیزم کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ اس کی فزیکل اپیرنس سے. فار ایگزامپل کیٹ اور ڈاگ ہے تو ہم اس کو دیکھ کے ہی، اس کی فزیکل اپیرنس کو دیکھ کے ہی ہم یہ آئیڈیا لگا دیتے ہیں کہ کیٹ کون سی ہے اور ڈاگ کون سا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کیٹ اور ریبٹ. ہم اس کی فزیکل اپیرنس سے ہم دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کیٹ کون سا ہے اور ڈاگ کون سا ہے. تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے ٹیکزونومی کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفیکیشن. اور نیکسٹ تھنگ از ڈسکرپشن. ڈسکرپشن کا مطلب ہے کریکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، کون سے آرگنیزمس کے کریکٹرز کون سے ہیں، مین کہ اس میں اس کی باڈی فنکشننگ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. اینڈ نومنکلیچر. نومنکلیچر مین سائنٹیفک نیمز ان کے کس طرح سے گیون ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہومو سیپین از اے سائنٹیفک نیم آف مین یا ہیومن، تو ان کے سائنٹیفک نیم دیے جاتے ہیں جو ورلڈ وائڈ پہچانے جاتے ہیں. اینڈ کلاسیفیکیشن، اور پھر ان کو گروپنگ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف دیئر سملر اینڈ ڈس سملر کریکٹرز. فار ایگزامپل ایسے آرگنیزمس ہیں جو ایک جیسے کریکٹرز شو کرتے ہیں، ان کو ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے، اور وہ آرگنیزم جو ڈفرینٹ کریکٹرز شو کرتے ہیں ان کو ڈفرینٹ گروپس میں رکھا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم کسی ایک گروپ کے ایک ممبر کے آرگنیزمز یا کریکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس پورے گروپ کے ممبرز کی کریکٹرسٹکس کو کی انفارمیشن ہمیں مل جائے گی. ہم ایک ایک آرگنیزم کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ایک ایک آرگنیزمس کے کریکٹرز کو اسٹڈی نہیں کریں گے. اس لیے آئیڈینٹیفیکیشن، ڈسکرپشن، نومنکلیچر اینڈ کلاسیفیکیشن، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے کس میں؟ ٹیکزونومی میں. Another major field of biology is molecular biology. The word molecular is derived from the word molecule. اب molecule کیا ہوتا ہے؟ As you know, molecule is a combination of atom. اگر ہم کیمسٹری میں دیکھتے ہیں، one molecule of water is made up of 3 atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. These 3 atoms form one molecule of water. But in case of biology ہم اسٹڈی کریں گے کہ آرگنیزمس کی باڈی کے اندر کون کون سے مالیکیول پریزنٹ ہیں، ان کے سیلز کے اندر سیلز کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے، کمپوزیشن، سیل میمبرین کی فارمیشن میں کون سے مالیکیول ہیں. اگر سیل کے اندر سب سیلولر پارٹس ہیں، سب سیلولر پارٹس ہم کہتے ہیں وہ پارٹس جو سیل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل گولجی باڈیز، مائٹوکونڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، رائبوزومز، یہ سب سیلولر پارٹس ہوتے ہیں. ان کی پھر کمپوزیشن کو ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ it is the branch of biology which deals with structure of organisms cell. کہ آرگنیزم کے اسٹرکچر، سیل کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے، سیل کے اندر کون کون سی چیزیں پریزنٹ ہیں. اینڈ دیئر آرگینلیز، کون سی آرگینلیز پریزنٹ ہیں. آرگینلیز ہم کہتے ہیں ٹائنی پارٹیکل وچ آر پریزنٹ ان دا سیل وچ آر کروشل فار دا فنکشننگ آف سیل. فار ایگزامپل گولجی باڈیز، گولجی باڈیز پریزنٹ ہیں. مائٹوکونڈریا پریزنٹ ہے وچ از کالڈ دا پاور ہاؤس آف دا سیل. اینڈ کس لیول پہ ہم اسٹڈی کریں گے؟ ایٹ مالیکولر لیول، ہم اس کو مالیکولر لیول پہ اسٹڈی کریں گے. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیل میمبرین.
اس کی کمپوزیشن میں 3 میجر کیمیکل انوالو ہوتے ہیں. پروٹین وچ فارم 60 to 80%, اینڈ lipids which form 20 to 40%, اینڈ carbohydrates تھوڑی سی اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اسمال اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹ از آلسو پریزنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیل میمبرین کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر 3 مالیکیولز ہیں, ایک پروٹین, لپڈ اور کاربوہائیڈریٹ. تو یہ مالیکولر لیول پہ اسٹڈی ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو میجر فیلڈ آ رہی ہے, دس از کالڈ مائکرو بایولوجی. مائکرو مین ہوتا ہے اسمال. یہ اتنے اسمال ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نیکڈ ایسے آبزرو نہیں کر سکتے, تو ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف مائکروسکوپک, یہ ورڈ ہے مائکروسکوپک آرگنیزمس, وہ آرگنیزمس جن کو ہم نیکڈ آئی سے آبزرو نہیں کر سکتے. مائکروسکوپک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے یہ مائکروسکوپک آرگنیزمس کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل پروٹوزوا از این ایگزامپل آف مائکروسکوپک بیولوجی, microbiology. Bacteria is an example of microbiology, and viruses are example of microbiology. Now question is, what are protozoa? پروٹوزوا کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. پروٹوزوا ہم کہتے ہیں کہ یہ ممبر ہے کس کا؟ کنگڈم پروٹسٹا کا. کنگڈم پروٹسٹا کا الجی اور پروٹوزوا, both of these are the member of kingdom protista. اب کنگڈم پروٹسٹا میں کون سے آرگنیزمس ہوتے ہیں؟ وہ آرگنیزمس ہوتے ہیں جو کچھ کریکٹرسٹکس اینیملز کی طرح کے شو کرتے ہیں اور کچھ کریکٹرسٹکس پلانٹس لائک شو کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو ڈیفرینشیٹ کیا. کنگڈم پروٹسٹا کے وہ ممبرس جو اینیمل لائک کریکٹرسٹکس شو کرتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں پروٹوزونس کا. دے آر کالڈ پروٹوزونس. اور وہ آرگنیزمس جو پلانٹ لائک کریکٹرسٹکس شو کرتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں الجی. ان کو ہم الجی کا نام دیتے ہیں. تو جب ہم مائکرو بایولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی اگزامپل میں یہ بھی آتا ہے مائکروسکوپک الجی اینڈ فنجائی. اچھا, مائکروسکوپک ان کے ساتھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ الجی اور فنجائی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نیکڈ آئی سے آبزرو ہو سکتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ مائکروسکوپک الجی اینڈ فنجائی. تو مائکروسکوپک الجی اینڈ فنجائی کون سے ہوں گے؟ فار ایگزامپل الجی میں یوگلینا آ جاتا ہے اور فنجائی میں یسٹ آ جاتا ہے, اور یسٹ وہ آرگنیزم ہے جو کہ یونی سیلولر ہے اس گروپ کا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرنمنٹل بایولوجی. انوائرنمنٹل بایولوجی وہ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں آرگنیزمس کا انوائرنمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور وہ آرگنیزم وہ انوائرنمنٹ اس آرگنیزم کو کیسے اڈاپٹ کروا رہا ہے. اسٹڈی آف آرگنیزمس ان ریلیشن ٹو دیئر انوائرنمنٹ. ہم کسی آرگنیزم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے انوائرنمنٹ کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انکلوڈنگ انٹریکشن, ہم نے اس کی انٹریکشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے بٹوین آرگنیزمس اینڈ دیئر آرگینک اینڈ ان آرگینک انوائرنمنٹ. اب یہ آرگینک انوائرنمنٹ کیا ہے؟ فوڈ از این آرگینک انوائرنمنٹ. اینڈ ان آرگینک انوائرنمنٹ کیا ہے؟ واٹر. واٹر از این ان آرگینک انوائرنمنٹ. اب یہاں تک کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ہمیں کنفیوز کرتی ہے کہ ایکالوجی اور انوائرنمنٹل بایولوجی ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. کیونکہ جب ہم ایکالوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اٹ از دا انٹریکشن آف لیونگ آرگنیزمس بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ آرگنیزمس. تو سیم ایز اٹ ہمیں انوائرنمنٹل بایولوجی بھی یہی ڈیفینیشن بتا رہی ہے, بٹ اس کی ڈیفینیشن میں لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو اس کو کلیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم انوائرنمنٹل بایولوجی میں انٹریکشن کے ساتھ ساتھ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسپیشلی اٹ ریلیٹس ود ہیومن ایکٹیویٹیز, اور اس انوائرنمنٹ کے اوپر ہیومن ایکٹیویٹیز کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل گرین ہاؤس ایفیکٹ از ڈیو ٹو دا ہیومن ایکٹیویٹیز, اینڈ گلوبل وارمنگ یہ بھی ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. ایسیڈ رین یہ بھی ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. اوزون ڈپلیشن یہ بھی ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے جو کہ انوائرنمنٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. نمبر سیکنڈ ہم نیکسٹ برانچ پڑھتے ہیں پیراسائٹولوجی. پیراسائٹولوجی از دا اسٹڈی آف پیراسائٹ. پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈیزیز کازنگ ہوتے ہیں. یہ کسی پیراسائٹ کے لیے ایک پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں, پیراسائٹ سروائیو نہیں کر سکتا کسی نان لیونگ ہوسٹ کے اندر. پیراسائٹ کو ایک تو ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو ہوسٹ ہے وہ ہونا بھی لیونگ چاہیے تاکہ وہ وہاں سے فیڈ کر سکے. ہوسٹ کے بغیر پیراسائٹ سروائیو نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل پلازموڈیم جو ماسکیٹوز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور ملیریا کاز کرتا ہے.
पैरासाइटोलॉजी को हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट स्ट्रक्चर। हमें पैरासाइट के स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। अगर हमें पैरासाइट के स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट मेडिसन नहीं बना सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। हम एंटीबायोटिक्स तब बना पाते हैं जब हम उसके स्ट्रक्चर का पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, हम ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जब हम उसको इंटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जाके बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होते तो वो रेजिस्टेंस करता रहता है और आगे रिप्रोडक्शन करता रहता है और फीवर भी कॉज करता है, मोस्ट डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है। तो अब एक क्वेश्चन एक और भी बनता है कि ह्यूमन के अंदर ये एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने मेडिसिन वो वाली इंटेक करनी होती हैं जो जाके बैक्टीरियल सेल को इफ़ेक्ट करती हैं, सेल वॉल को। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हमें उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वो जाके जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मीन बैक्टीरिया के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती है, अटैक करती है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता नहीं होगा हम उसकी स्प्रेडिंग को रोक नहीं सकेंगे, हम स्प्रेडिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ डेज इज़ अ कंडीशन ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। हमें पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस ये किसकी वजह से फैल रहा होता है? ये छींकने से फैलता है, स्नीजिंग से या कफिंग से या ब्रीथिंग से। तो हम क्या करते हैं, फिर मास्क लगा लेते हैं ताकि इसके फैलाव को एटलीस्ट कम अज़ कम किया जा सके, इसके फैलाव को रोका जा सके। एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या होता है? हम ये कहते हैं कि प्लाज्मोडियम, एज यू नो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। हमें पता है कि प्लाज्मोडियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने प्लाज्मोडियम को किल करना है तो हम क्या काम करते हैं? मॉस्किटोज़ को ही किल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है एंड लाइफ हिस्ट्रीज़, और उनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है और कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाता है। तो पैरासाइटोलॉजी में हम कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं? पैरासाइट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, पैरासाइट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कि वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और उसके लाइफ ड्यूरेशन को भी स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं कि वो कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ रही है बायोटेक्नोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी और आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बायो कहते हैं लाइफ को, टेक्नोलॉजी कहते हैं मेथड्स। इसका मतलब होता है मेथड, तरीक़ाकार। हम डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मेडिसिन्स हो सकती हैं, जो कि बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और ये काम कहाँ पे किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में। हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर एंड सिस्टम, और सिस्टम के अंदर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए। सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जाती है वो भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये आपका टॉपिक था आज का, बायोटेक्नोलॉजी तक मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हुई हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टडी किया था ज़ूलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स को स्टडी किया। मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फिर हमने एक्वाटिक बायोलॉजी को स्टडी किया, टाइप्स ऑफ एक्वाटिक बायोलॉजी को स्टडी किया, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। उसके बाद हमने एंड किया था ह्यूमन बायोलॉजी को। आज हम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। दिस इज़ अबाउट एवोल्यूशन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एवोल्यूशन? ये जो वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड इवॉल्व। तो इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, निकलना कि एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म में से निकलना। फॉर एग्ज़ाम्पल यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोसेस तब से हो रहे हैं जब से ज़मीन मर्ज़ वजूद में आई है। एवोल्यूशन होती है एक स्पीशी की, पुरानी स्पीशी की, और उस पुरानी स्पीशी से एक न्यू स्पीशी बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। ये स्लो चेंजेस होती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहती हैं। इसलिए
ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اٹ از دا پروسیس، یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے بائی وچ ڈفرینٹ کائنڈ آف آرگنیزمز آر تھاٹ، جس میں مختلف قسم کی آرگنیزمس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے ٹو ہیو ڈیولپڈ فرام ارلیئر ونس، کہ وہ اپنے انسیسٹر سے ڈیولپڈ ہوئی ہیں. اب ڈیورنگ دا ہسٹری آف ارتھ، جب سے ارتھ وجود میں آئی ہے، مرز وجود میں آئی ہے، تو یہ ایوولوشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں اولڈ سپیشیز چینج ہو کر نیو سپیشیز کی فارمیشن کرتی ہیں، اور یہ سلو چینجز ہوتی ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم ہوتا ہے. اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ایوولوشن. اس کی اگزامپل یہ بھی ہے، یوکیریوٹس ایوالو فرام دا پروکیریوٹس. نیکسٹ تھنگ جینیٹکس. جینیٹکس ورڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے جینس کو. اب یہ جینس ہمیں دو طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کون کون سی؟ فار ایگزامپل یہ ہمیں جین کریکٹر کے بارے میں، جینیٹکس ہمیں جین کریکٹر کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے. کریکٹر کیا ہوتے ہیں؟ کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جین کی ٹرانسمیشن کہاں سے ہوتی ہے. جین بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا بیسک یونٹ آف انہیریٹنس وچ ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دا آف اسپرنگ. اب یہ وہ کریکٹرز ہیں کہ جین کون سا بیٹی کے اندر کون سا جین ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈاٹر کے اندر، اور کون سے جینز ہیں جو سن کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں فرام دا پیرنٹس. ہم اگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فادر کا سکن کلر بلیک ہے تو ایسا پاسبل ہے اس کا بیٹی ہو یا بیٹی ہو، اس کے وہ جین ٹرانسفر ہوں گے اور بیٹے کے اندر بھی یا بیٹی کے اندر بھی سکن کلر کینسر بلیک ہو سکتا ہے. اگر پیرنٹس کی آئی کلر گرین ہے تو ایسا پاسبل ہے اس کی جو آف سپرنگ ہو اس کے اندر جو آئیز پریزنٹ ہوں گی وہ بھی گرین کلر کی ہوں گی. تو یہ کہ کون ریپرزینٹ کرے جینیٹکس کو. نیکسٹ یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ ٹرانسمیشن، میکینزم آف ٹرانسمیشن، کہ یہ پیرنٹس ٹو آف سپرنگ کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن. اب ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. اٹ از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود ہیریڈیٹی انفارمیشن. ہیریڈیٹی انفارمیشن کون سی ہوتی ہے؟ جینس کی انفارمیشن کو، وچ ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دا آف سپرنگ. اینڈ میکینزم آف ہیریڈیٹی، اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ہیریڈیٹی کا، اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے، جو ہم بتا چکے ہیں فرام پیرنٹس ٹو دا آف سپرنگ ہوتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس برانچ آ رہی ہے زو جیوگرافی. زو جیوگرافی از اے کمبینیشن آف 3 words. Number 1 is called zoo, which means animals. And geo mean earth, زمین کو کہتے ہیں. اور گرافی کہتے ہیں لائن لگانا کسی پیپر کے اوپر یا میپس، نقشہ بنانا. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ارتھ کا وہ پارٹ جس کے اندر کوئی اسپیسیفک ٹائپ کا آرگنزم پریزنٹ ہو، اس ڈسٹریبیوشن کو ہم نام دیتے ہیں زو جیوگرافی. یہ ہوتا ہے کہ کسی اسپیسیفک ایریا میں خاص قسم کے آرگنزم پریزنٹ ہوتے ہیں. ہر علاقے میں ہر ٹائپ کے آرگنزم پریزنٹ نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل مارخور، اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہلی ایریاز میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اگر اس کو صحرائی علاقے میں لایا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. لائک اندر ایگزامپل کیمل ہے، یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے؟ صحرائی علاقے، ڈیزرٹس پلیسز میں پریزنٹ ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ پریزنٹ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کسی خاص آرگنزم کو، اس کو کسی ایک اسپیسیفک ریجن میں اس کا پریزنس ہونا اور وہاں کا ایریا اس کے لیے سوٹیبل ہو، اس کے سروائیول کے لیے، اس کی اڈاپٹیشن کے لیے، ہم اس کو نام دیتے ہیں زو جیوگرافی. اور ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اٹ از دا بایولوجیکل اسٹڈی آف جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن. جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن آف اینیملز آن ارتھ، کہ کون سا آرگنزم کس حصے میں، ارتھ کے کس حصے میں پریزنٹ ہے. اب اس کو اتنا ہی ہم اسٹڈی نہیں کرتے بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی کازز کہتے ہیں کہ وہ آرگنزم کسی اسپیسیفک ایریا میں پریزنٹ ہے تو وہ کیوں پریزنٹ ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں مارخور ہلی ایریاز میں پریزنٹ ہے. وہ کیوں پریزنٹ ہے؟ کیونکہ اس کا جو انوائرنمنٹ ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کی باڈی کے لیے وہ سوٹیبل ہے، اس لیے وہ ہلی ایریاز میں پریزنٹ ہے. اینڈ ایفیکٹ، اور اس انوائرنمنٹ کا اس آرگنزم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے کہ وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، آف سچ ڈسٹریبیوشن، اس ڈسٹریبیوشن میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دس پروسیس از کالڈ زو جیوگرافی. نیکسٹ ہمارے پاس جو برانچ آ رہی ہے دس از کالڈ ٹیکزونومی. ٹیکزونومی از آلسو اے کمبینیشن آف 2 words. نمبر 1 ٹیگزا کہتے ہیں کیٹاگری کو، کیٹاگرائز یا کیٹاگری.
اور نومی کہتے ہیں ارینجمنٹ کو. ہم ارینج کرتے ہیں آرگنیزمس کو ڈفرینٹ کیٹیگری میں آن دا بیسس آف دیئر کریکٹرز. ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اٹ از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن ہم کسی آرگنیزم کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ اس کی فزیکل اپیرنس سے. فار ایگزامپل کیٹ اور ڈاگ ہے تو ہم اس کو دیکھ کے ہی، اس کی فزیکل اپیرنس کو دیکھ کے ہی ہم یہ آئیڈیا لگا دیتے ہیں کہ کیٹ کون سی ہے اور ڈاگ کون سا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کیٹ اور ریبٹ. ہم اس کی فزیکل اپیرنس سے ہم دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کیٹ کون سا ہے اور ڈاگ کون سا ہے. تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے ٹیکسونومی کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفیکیشن. اور نیکسٹ تھنگ از ڈسکرپشن. ڈسکرپشن کا مطلب ہے کریکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، کون سے آرگنیزمس کے کریکٹرز کون سے ہیں، مین کہ اس میں اس کی باڈی فنکشننگ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. اینڈ نومن کلیچر. نومن کلیچر مین سائنٹیفک نیمز ان کے کس طرح سے گیون ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہومو سیپین از اے سائنٹیفک نیم آف مین یا ہیومن، تو ان کے سائنٹیفک نیم دیے جاتے ہیں جو ورلڈ وائڈ پہچانے جاتے ہیں. اینڈ کلاسیفیکیشن، اور پھر ان کو گروپنگ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف دیئر سملر اینڈ ڈس سملر کریکٹرز. فار ایگزامپل ایسے آرگنیزمس ہیں جو ایک جیسے کریکٹرز شو کرتے ہیں، ان کو ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے، اور وہ آرگنیزم جو ڈفرینٹ کریکٹرز شو کرتے ہیں ان کو ڈفرینٹ گروپس میں رکھا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم کسی ایک گروپ کے ایک ممبر کے آرگنیزمز یا کریکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس پورے گروپ کے ممبرز کی کریکٹرسٹکس کو کی انفارمیشن ہمیں مل جائے گی. ہم ایک ایک آرگنیزم کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ایک ایک آرگنیزمس کے کریکٹرز کو اسٹڈی نہیں کریں گے. اس لیے آئیڈینٹیفیکیشن، ڈسکرپشن، نومن کلیچر اینڈ کلاسیفیکیشن، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے کس میں؟ ٹیکسونومی میں. Another major field of biology is molecular biology. The word molecular is derived from the word molecule. اب molecule کیا ہوتا ہے؟ As you know, molecule is a combination of atom. اگر ہم کیمسٹری میں دیکھتے ہیں one molecule of water is made up of 3 atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. These 3 atoms form one molecule of water. But in case of biology ہم اسٹڈی کریں گے کہ آرگنیزمس کی باڈی کے اندر کون کون سے مالیکیول پریزنٹ ہیں، ان کے سیلز کے اندر سیلز کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے، کمپوزیشن، سیل میمبرین کی فارمیشن میں کون سے مالیکیول ہیں. اگر سیل کے اندر سب سیلولر پارٹس ہیں، سب سیلولر پارٹس ہم کہتے ہیں وہ پارٹس جو سیل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل گولجی باڈیز، مائٹوکونڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، رائبوزومز، یہ سب سیلولر پارٹس ہوتے ہیں. ان کی پھر کمپوزیشن کو ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود اسٹرکچر آف آرگنیزمز سیل، کہ آرگنیزم کے اسٹرکچر، سیل کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے. سیل کے اندر کون کون سی چیزیں پریزنٹ ہیں، اینڈ دیئر آرگینیلیز، کون سی آرگینیلیز پریزنٹ ہیں. آرگینیلیز ہم کہتے ہیں ٹائنی پارٹیکل وچ آر پریزنٹ ان دا سیل which are crucial for the functioning of cell. For example Golgi bodies present ہیں، mitochondria present ہے which is called the powerhouse of the cell. and کس لیول پہ ہم اسٹڈی کریں گے؟ ایٹ molecular level. ہم اس کو molecular level پہ اسٹڈی کریں گے. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیل میمبرین. اس کی کمپوزیشن میں 3 میجر کیمیکل انوالو ہوتے ہیں. پروٹین which form 60 to 80%, and lipids which form 20 to 40%, and carbohydrates تھوڑی سی اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اسمال اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹ از آلسو پریزنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیل میمبرین کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر 3 مالیکیولز ہیں، ایک پروٹین، لپڈ اور کاربوہائیڈریٹ. تو یہ مالیکولر لیول پہ اسٹڈی ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو میجر فیلڈ آ رہی ہے دس از کالڈ مائکرو بایولوجی. مائکرو مین ہوتا ہے اسمال. یہ اتنے اسمال ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نیکڈ ایسے آبزرو نہیں کر سکتے، تو ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف مائکروسکوپک، یہ ورڈ ہے مائکروسکوپک آرگنیزمس. وہ آرگنیزمس جن کو ہم نیکڈ آئی سے آبزرو نہیں کر سکتے. مائکروسکوپک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ مائکروسکوپک آرگنیزمس کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل پروٹوزوا از این ایگزامپل آف مائکروسکوپک بیولوجی، microbiology. Bacteria is an example of microbiology, and viruses are example of microbiology. Now question is what are protozoa. protozoa کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں
प्रोटोज़ोआ हम कहते हैं कि ये मेंबर है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का एल्गी और प्रोटोज़ोआ, बोथ ऑफ दीज आर द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह के शो करते हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स लाइक शो करते हैं। तो हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया, किंगडम प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स जो एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोटोज़ोअन्स का, दे आर कॉल्ड प्रोटोज़ोअन्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उनको हम नाम देते हैं एल्गी, उनको हम एल्गी का नाम देते हैं। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो इसकी एग्जांपल में ये भी आता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक इनके साथ क्यों कहा गया, क्योंकि एल्गी और फंजाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नेकेड आई से ऑब्जर्व हो सकते हैं, इसलिए इनके साथ माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल एल्गी में यूगलिना आ जाता है और फंजाई में यीस्ट आ जाता है, और यीस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है इस ग्रुप का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वो इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है और वो ऑर्गेनिज़म वो इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज़म को कैसे अडॉप्ट करवा रहा है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, हम किसी ऑर्गेनिज़म को स्टडी करते हैं और उसके साथ उसके इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग इंटरेक्शन, हमने उसकी इंटरेक्शन को भी देखना होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। अब ये ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट क्या है, फूड इज़ एन ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट क्या है, वाटर, वाटर इज़ एन इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ तक की जो डेफिनेशन है ये हमें कंफ्यूज करती है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब हम इकोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं हम ये कहते हैं इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेम एज इट हमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी यही डेफिनेशन बता रही है, बट इसकी डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको क्लियर करती है। फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इंटरेक्शन के साथ साथ हम स्टडी करते हैं स्पेशली इट रिलेट्स विद ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उस इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड ग्लोबल वार्मिंग ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, एसिड रेन ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, ओजोन डिप्लीशन ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है जो कि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नंबर सेकंड हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ये किसी पैरासाइट के लिए एक पॉइंट आप याद रख लें, पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता किसी नॉन लिविंग होस्ट के अंदर। पैरासाइट को एक तो होस्ट की ज़रूरत होती है और ये जो होस्ट है वो होना भी लिविंग चाहिए ताकि वो वहाँ से फीड कर सके। होस्ट के बगैर पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है और मलेरिया कॉज करता है। पैरासाइटोलॉजी को हम डिफ़ाइन करते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट स्ट्रक्चर। हमें पैरासाइट के स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। अगर हमें पैरासाइट के स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट मेडिसन नहीं बना सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमें पता है बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। हम एंटीबायोटिक्स तब बना पाते हैं जब हम उसके स्ट्रक्चर का पता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, हम ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जब हम उसको इंटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो जाके बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होते तो वो रेजिस्टेंस करता रहता है और आगे रिप्रोडक्शन करता रहता है और फीवर भी कॉज करता है, मोस्ट डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है। तो अब एक क्वेश्चन एक और भी बनता है कि ह्यूमन के अंदर ये एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने मेडिसिन वो वाली इंटेक करनी होती हैं जो जाके बैक्टीरियल सेल को इफ़ेक्ट करती हैं, सेल वॉल को। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हमें उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वो जाके जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मीन बैक्टीरिया के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती है, अटैक करती है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता नहीं होगा हम उसकी स्प्रेडिंग को रोक नहीं सकेंगे, हम स्प्रेडिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नाउ डेज इज़ अ कंडीशन ऑफ पेंडेमिक कोविड-19,
ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ-19 کرونا وائرس یہ کس کی وجہ سے پھیل رہا ہوتا ہے؟ یہ چھینکنے سے پھیلتا ہے، سنیزنگ سے یا کفنگ سے یا بریتھنگ سے. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ اس کے پھیلاؤ کو ایٹ لیسٹ کم از کم کیا جا سکے، اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اینڈ ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ. ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پلازموڈیم، ایز یو نو پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. ہمیں پتہ ہے کہ پلازموڈیم کس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے؟ ماسکیٹوز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے پلازموڈیم کو کل کرنا ہے تو ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ماسکیٹوز کو ہی کل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پلازموڈیم آٹومیٹیکلی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ کیا ہے، اینڈ لائف ہسٹریز اور ان کی ایگزسٹنس کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور کتنی دیر تک وہ سروائیو کر پاتا ہے. تو پیراسائٹالوجی میں ہم کون سی چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں؟ پیراسائٹ کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، پیراسائٹ کے موڈ آف ٹرانسمیشن کو کہ وہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے لائف ڈیوریشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ہسٹری کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. دس از کالڈ پیراسائٹالوجی. نیکسٹ ہمارے پاس برانچ آ رہی ہے بایو ٹیکنالوجی. اٹس ویری امپورٹنٹ فیلڈ آف بایولوجی، اور آج کل تو اس کا بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. بایو کہتے ہیں لائف کو، ٹیکنالوجی کہتے ہیں میتھڈس. اس کا مطلب ہوتا ہے میتھڈ، طریقہ کار. ہم ڈفرینٹ پروسیسز یوز کر کے لیونگ آرگنیزمس کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں جو کہ میڈیسنز ہو سکتی ہیں، جو کہ بینیفیشیل ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں ہیومن بینگس کے لیے. اور یہ کام کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ انڈسٹریز میں. ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یوز آف لیونگ آرگنیزمس پروسیس. آرگنیزمس کو یوز کیا جاتا ہے کسی اسپیسیفک پروسیس کے اندر اینڈ سسٹم، اور سسٹم کے اندر ان مینوفیکچرنگ اینڈ سرونگ انڈسٹریز. انڈسٹریز کے اندر بہت سارے پروڈکٹس بنانے کے لیے، فار ایگزامپل ہم انسولین بناتے ہیں مائکرو آرگنیزمس یا بیکٹیریا کو یوز کرتے ہوئے. سنگل سیل پروٹین بنائی جاتی ہے وہ بھی بیکٹیریا کو یوز کرتے ہوئے، جو کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ریزسٹنس پرووائڈ کرتی ہے اگینسٹ دا ڈیزیزز. تو یہ آپ کا ٹاپک تھا آج کا، بایو ٹیکنالوجی تک میجر فیلڈ آف بایولوجی آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.